बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी जॉइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए तैयार हैं, शहरी पुरअमन रहें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ एहसन इकबाल, सरदार मसूद खान और कमर जमान काहिरा शामिल हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान 2 अहम निकात पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें मुहाजिरीन के नशिस्तों के खात्मे और वुर्ज़ा की मरात में कमी शामिल है। मुज़ाकरात के पहले दौर में जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तकसीम कर लिए गए थे। वज़ीर आज़म ने कहा है मुज़ाकराती कमेटी मसाइल का फौरी और देर पा हल निकाले। एक्शन कमेटी के अरकान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। कमेटी सिफारशात और मुजव्वज़ा हल वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आवाम से अमन में खलल डालने वाले अनासिर से दूर रहने की अपील कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा मुज़ाकरात में जो कमी रह गई थी कोशिश होगी उसे दूर किया जाए। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था पाकिस्तान और कश्मीर के दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं। राना सना ने कहा तशद्दुद से मामला सुलझते नहीं उलझते हैं। कमर जमान कायरा का कहना था डायलॉग के जरिए हल निकालना चाहते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब्बे वतन है, हम उनकी कदर करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ हम एक अच्छे माहौल में बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि उन्होंने इसका फौरी नोटिस लिया। मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे, जिनमें तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर किया जाए। जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त हैं वो भी फराखी कल्ब के साथ इस तातुल को दूर करेंगे। ऐसी सूरत हाल में कोई भी पाकिस्तान दुश्मन कश्मीर दुश्मन जो है उसके कई अज़ाइम हो सकते हैं। मिल बैठकर गुफ्त शनीद के जरिए जो जायज मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं सुलझते नहीं। ऐसा रास्ता जो कानून और आइन के मुताबिक हो, जिस पे चल के जो है वो उन मुतालबात को भी पूरा किया जा सके, अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसको भी बहाल रखा जा सके। खुलीस नियत से चाहते हैं कि कश्मीर अवाम इस मुश्किल से बाहर निकल आए। अवामी एक्शन कमेटी के जो जायज मुतालबात होंगे वज़ीर आज़म साहब ने कहा इनको माना जाएगा। मसले का हल गुफ्तगू शनीदी से हल करेंगे। मामलात को पुरअमन तरीके से चीफ के जरिए डायलॉग के जरिए हल होना चाहिए। उनको पुल डाउन करके मामलात का डायलॉग के जरिए हल निकालना चाहते हैं। वो हमारे भाई जो एहतजाज के मूड में है इस कागज को उनकी इस तस्वीर को गौर से सुनेंगे, देखेंगे और हमारे साथ ताउन फरमाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर दी है। कहते हैं एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मयसर है उसका अशरे अशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाईं। पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी, गिलगिती और बल्ती शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दाव पर लगाया है और लगाएंगे। ये हमारे ईमान का जुज़ है। मेरे इंतखाबी हलके सियालकोट में कश्मीरी मुहाजिरीन की कसीर तादाद है। अक्टूबर 1947 में जम्मू सियालकोट का बॉर्डर क्रॉस करते 1 लाख कश्मीरी मुसलमान शहीद हुए। हजारों खवातीन की अस्मत लूटी और हजारों अगवा की गईं। बजवात, हाजीपुरा और पक्का गढ़ा कैंप में रहने वाले पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत चुका रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तला चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर का मामला खुश असलूबी से हल करने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है। अब दूसरे फरीक पर है कि वो इस पेशकश का फ़ायदा उठाते हैं या उनका एजेंडा कुछ और है। वज़ीर आज़म ने एक दफा फिर ये जो कमेटी बनाई है ये इस बात की एक इंडिकेशन है कि हम इस मामले को खुशअस्लूबी से इसको हल करना चाहते हैं। नहीं चाहते कि AJK के अवाम जो हैं उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो। वज़ीर आज़म ने ये जो कमेटी बनाई है ये बहुत ही एक अच्छी ऑफर या बहुत ही एक अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जो AJK के अवाम के लिए कोई फायदा के जो मुतालबात हैं उसको खुशअस्लूबी से हल करना चाहते हैं। तो इस कमेटी और इसकी से बातचीत करके फायदा उठाना चाहिए। कमेटी के नामों में सीनियर तरीन लोगों के नाम डाल के इजाफा किया है। अब दूसरी साइड पर है कि वो इस बेहतरीन ऑफर को पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या वो AJK के लोगों का फायदा चाहते हैं या उनका कोई और।
آزاد کشمیر میں احتجاج کی آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند اشتعال انگیزی اور تشدد جاری ہے۔ حکومت کی مذاکرات کی مسلسل دعوت کے باوجود پولیس اہلکاروں پر حملے کر دیے۔ الیکشن کمیٹی نے ہم پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں یا اگنور بنایا ہے، انہوں نے ہماری وردیاں بھی اتاری ہے، پتھر بھی مارے ہیں اور سوٹے بھی مارے ہیں۔ جو پولیس کے پاس اسلحہ تھا وہ بھی لے لیا ہے اور پولیس والوں پہ فائر بھی کیے ہیں۔ ہاتھوں میں وہ کل لگائے ہوئے تھے، آئینی کل، وہ لوہے کے کل ہوتے ہیں، انہوں نے لگائے۔ اس کے ساتھ بے دردی سے انہوں نے یہ ملازمین کو مارا۔ ایس پی صاحب خود بھی زخمی ہوئے اور جوانوں کو بھی مارے ہیں۔ دوسرا، ہمارے جتنی سرکاری سامان تھے اس میں کٹ تھے، اس میں 12 بور گنے تھے، ہم سے چھین کے انہوں نے جلا دیے۔ ویپن 30 بور تھے ان کے پاس 9mm پسٹل تھے۔ جس ایمبولینس میں میں جا رہا تھا اس ایمبولینس کو انہوں نے چھوڑا، پوری ایمبولینس انہوں نے شیشے سمیت تباہ کی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہماری جان بچ گئی، نہیں تو باقی چانس کوئی نہیں تھا۔ ان کے پاس اسلحہ تھا سر، انہیں اسلحے سے انہوں نے سر ہمارے اوپر فائرنگ وغیرہ بھی کی ہے۔ ہماری نفری ہے، ان کو انہوں نے مارا ہے، ان سے ٹیئر گیس گنیں لی ہیں، ان سے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہے۔ وہ تو بالکل ہمیں جان سے مارنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ ان کا یہ ارادہ تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے چین اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ چینی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں صدر مملکت نے کہا، جنگوں کا نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ بلوچستان کو محفوظ بنانا میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ امید ہے دونوں ممالک کے درمیان روڈ نیٹ ورک مزید بہتر ہو۔ There is great importance for me to make sure that Balochistan is safer. We are the closest port to China. Generations to come, they will thank Chinese people and Pakistani people to think about that port. Consider yourself in any new port, and when it starts working, the employment for the young people, there's employment for the region that is in, they get more attention, they get more trade, they get more facilities, etc. Chinese are always very willing to help us, and we are very willing to help China. So we're just hoping that this road gets better so I can interact more often and come by driving into China rather than taking the plane. حکومت کا ایک بار پھر پیپلز پارٹی سے رابطہ کر کے قیادت سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ حکومت پیپلز پارٹی قیادت سے براہ راست بات چیت کی خواہش مند ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پی پی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو پارٹی قیادت کی عدم دستیابی سے آگاہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت گزشتہ چند روز سے بیرون ملک ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو دبئی میں موجود ہیں۔ پی پی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی کی تاریخ سے آگاہ کر دیا۔ اپنے لوگوں کو کبھی کشکول پکڑنے نہیں دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میٹرک اور انٹر کی پوزیشن ہولڈرز طلباء کے اعزاز میں تقریب سے خطاب میں کہا، سیلاب آیا تو لیکچر دیا گیا، دنیا کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ آج ہم IMF کے غلام بنے ہیں۔ کچھ کرنے کا سوچتی ہوں تو سننے کو ملتا ہے IMF نہیں مانے گا۔ یہ کتنی بڑی تذلیل ہے۔ نواز شریف کی بیٹی ہوں، ہمیشہ پنجاب کی بات کروں گی اور اس پر معافی بھی نہیں مانگوں گی۔ پی پی رہنما نوید قمر کہتے ہیں، اگر نون لیگ چاہتی ہے کہ ہم سپورٹ کرتے رہیں تو پی پی قیادت کو عزت دے۔ جب آپ کہتے ہیں میرا پانی میری مرضی تو پھر پارٹی کا نہیں صوبے کا ایشو بن جاتا ہے۔ ڈار صاحب اور باقی پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ تھی اس کے سامنے اپنے گریوینسز رکھے، انہوں نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں گے، گورنمنٹ گرنے نہیں دیں گے۔ کچھ ریڈ لائنز ہیں جو کہ نہیں کراس کی جاتی اور مینلی یہ ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہماری لیڈرشپ کے لیے عزت سے تو طریقہ ہو۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نہ کہنے کا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرا پانی میری مرضی تو پھر ایک صوبے کا ایشو ہو جاتا ہے۔ BISP کو اٹیک کرنا سمپلی بیکاز وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ کوئی ٹیکنیکل لیول پہ پرابلمس ہیں تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے شرمیلا فاروقی کے بیان پر مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ کہتی ہیں پیپلز پارٹی کی سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے۔ آپ 17 سال میں اپنے 17 عوامی فلاح کے منصوبے نہیں گنوا سکتے۔ مریم نواز نے 1.5 سال میں 90 منصوبے شروع کر دیے، 50 مکمل بھی ہو چکے۔ سندھ میں ایسی ترقی ہو رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی۔ آ جائیں وہ قوم کو دکھائیں۔ کراچی کے لوگ خود لاہور کی سڑکوں اور صفائی کی تعریفیں کرتے ہیں جس کی آپ کو پریشانی ہے۔ BISP کو آپ کیوں زبردستی پنجاب کے سیلاب متاثرین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟
امریکی صدر سے معاہدہ اجتماعی سوچ کے ساتھ ہوا. فیصلہ صرف وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل کا نہیں، تمام اتحادی ممالک کا ہے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے بلیم گیم میں نہیں جاتے، امن قائم کرنا تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے. صحافی کے سوال پر کہا آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے لڑنے نہیں دیں گے. ملک کی استحکام اور سالمیت کے لیے کام کرنے پر اتفاق ہوا ہے. آئین کے مطابق چلیں گے، اس میں کوئی تصادم نہیں آئے گا. اکیلے کوئی نہ فیصلہ کیا ہے نہ کوئی کرنے جا رہے ہیں. وہاں معاہدہ ہوا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. وہ صرف میاں شہباز شریف کا فیصلہ نہیں ہے یا جنرل عاصم منیر کا فیصلہ نہیں ہے. جتنے ہمارے اتحادی ہیں ان سب نے مل کے کنسنسس ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا، یہ بھی ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے تمام جماعتوں کی. وہ مل کے امن امان کے بارے میں کام کریں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے لڑا دیں. کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے اتفاق کیا ہے وہ مل کر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. کراچی کے بڑے اور اہم ترین سرکاری اسپتال سول اسپتال میں غنڈہ عناصر کا راج قائم ہو گیا. عملے پر تشدد، کام میں مداخلت نہ ماننے پر مار پیٹ معمول بن گیا. سول اسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس او پی ڈیز نے ایم ایس کو ہراسانی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے خط لکھ دیا. نارتھ کراچی سیکٹر 3 میں سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا. سیوریج لائن بند ہونے سے علاقہ تالاب بن گیا. گندا پانی پینے سے پانی کی لائنوں میں جانے لگا ہے. علاقہ مکین دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں. تفصیلات بتائیں گی ہماری نمائندہ روحا فاطمہ. جی روحا. بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں نارتھ کراچی میں. سیکٹر 3 کا یہ علاقہ ہے. تو سیوریج کا پانی ہے وہ کس قدر یہاں جو ہے وہ اس روڈ پر پھیلا ہوا ہے. روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. اسکول میں بچے نہیں جا سکتے جبکہ اسپتال جانے کے لیے بھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہر دن گٹر کا پانی بھر جاتا ہے، لین میں پانی آئے تو بھر جاتا ہے. یہ تو 12 مہینے یہاں پہ گندگی رہتی ہے. اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ بچے وغیرہ بھی اسکول جانے سے بھی ہو جاتے ہیں. 3 سے 4 سال سے صورتحال ہے. یہ اتنا بیڑا گرک ہو گیا علاقے کا، کوئی سنوائی نہیں ہے ہماری. آج بس سب کے دروازے کھٹکھٹائے. یہاں ایکسچینج ہے ماجد تک کہ ہم نے دروازے کھٹکھٹا دیا. بولے جی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ایم ڈی کرے گا. ایم ڈی کے پاس بھی گئے ہم لوگ، بولا جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. میرے بھائی بجٹ نہیں ہے تو یہ کام کیسے ہوگا؟ لوگ مر رہے ہیں یہاں پر. میرے بھائی آگے تو دیکھو، خدا کا واسطہ تم ایک رات گزار کے دیکھو. یہاں علاقہ مکین کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ سیوریج کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ جو عوام پریشانیوں کو فیس کر رہی ہے ان میں کچھ کمی آ سکے. یہ خبر ہے مظفر آباد سے. حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، طارق فضل چودھری، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ، سردار یوسف حکومتی وفد میں شامل ہیں. انجینئر امیر مقام اور سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان بھی اس وفد میں شامل ہیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے مذاکرات سے قبل گفتگو کی ہے، آپ کو سنواتے ہیں. یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور جو عوامی کمیٹی کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے مطالبات کو سنیں گے. اور ہماری یہ کوشش ہے، پرائم منسٹر صاحب کی یہ ایڈوائز ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے اوپر کٹ کیا جائے اور اس کا کوئی جو ہے وہ ایمیکیبلی حل جو ہے وہ نکالا جائے. تشدد کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. اس سے کوئی معاملہ سلجھتا نہیں ہے بلکہ الجھتا ہے. تو ہم نے معاملہ کو سلجھانا ہے. ہمارے بھائی ہیں جو بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، اے جے کے لوگ ہیں، تو ہم ان کے ان تمام ایشوز کو ریزالو کریں گے. حکومت نے درآمدی اور مقامی تیار کردہ گاڑیوں کے لیے 62 لازمی معیارات مقرر کر دیے ہیں. درآمدی گاڑیوں پر یہ معیارات فوری طور پر لاگو ہوں گے. لوکل مینوفیکچررز کے لیے 1 جولائی 2026 سے اطلاق ہوگا. امریکی گڈز کمپنی پروکٹر اینڈ گیمبل نے پاکستان میں کاروبار بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کمپنی اعلامیوں میں کہا گیا ہے کہ جلد پاکستان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے. پاکستان میں کاروبار بند کرنے کا فیصلہ بین الاقوامی ری اسٹرکچرنگ پروگرام کا حصہ ہے. بورڈ میٹنگ میں پورٹ فولیو، سپلائی چین اور تنظیمی فیصلے کیے جائیں گے تاکہ ترقی اور ویلیو کریشن کو تیز کیا جا سکے. جلد پاکستان کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ کرنے کا امکان بھی شامل ہے. پی این جی نے جون میں آئندہ 2 سال میں دنیا بھر سے 7,000 نوکریاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے 1,68,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور کر گئی. دوران کاروبار 2,979 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. کریکشن کے بعد 2,849 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,68,489 پر کاروبار بند ہوا. آٹو موبائل اسمبلز، کمرشل بینک، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں
और OMCs में भरपूर खरीदारी रही। ARY डिजिटल का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल शेर का क्लाइमेक्स आ गया। पहली किस्त से ही ड्रामे की बेइंतहा मकबूलियत पर आखिरी किस्त सिनेमा में दिखाई जाएगी। ARY ज़ैब के सार्फिन खुसूसी तौर पर ड्रामे की आखिरी किस्त टीवी पर ऑन एयर होने से 1 घंटे पहले देख सकेंगे। इससे कबल आखिरी किस्त यूट्यूब पर अपलोड नहीं की जाएगी, तो देखना ना भूलें। शेर की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे ARY ज़ैब पर और रात 8 बजे ARY डिजिटल या फिर सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर। उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो? है तो दुश्मन की बेटी। इश्क तो ऐसे ही किया जाता है। शेर देखिए लास्ट मेगा एपिसोड 2 अक्टूबर बरोज जुमेरात रात 8 बजे ARY डिजिटल पर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।